الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. معزز بزرگوں، بھائیوں، سامعین کرام، خواتین اسلام، ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بارے میں کئی ایک پہلوؤں سے اگر آدمی سمجھنا چاہے تو خود اپنے آپ کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے. مثلا یہ کہ آدمی کے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ تو حضرت فرماتے تھے پلٹ کے پوچھ لو تم کتنے ہو. اپنے آپ سے پوچھ، میں ایک ہوں تو اللہ بھی ایک ہی. آدمی کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کہتے کہ اپنے آپ سے پوچھ لے کہ تیرے جسم میں تیری روح کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے تو پھر اللہ بھی ہر جگہ ہے. آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اللہ یہ کیوں چاہتا ہے، وہ کیوں چاہتا ہے. اپنے آپ سے پوچھ لو تم یہ کیوں چاہتے ہیں، تم وہ کیوں چاہتے ہیں. جس چیز کو تم فائدے والی سمجھتے ہو اس کو تم چاہتے ہو، جس چیز کو تم نقصان والی سمجھتے ہو تم اسے نہیں چاہتے ہو. تو اللہ بھی جو اپنے بندوں کے لیے جو چیز اچھی ہے اسے چاہتے ہیں، جو چیز اچھی نہیں ہے اسے نہیں چاہتے ہیں. سوال آتا ہے کہ بھائی بندے تو سب کے سب اللہ کے ہیں، پھر ایک کو چاہتا ایک کو نہیں چاہتا، ایک سے خوش ہوتا ایک سے ناراض ہوتا، ایک کو جنت ایک کے لیے جہنم. یہ کیا ہے جب سب کے سب بندے اس کے ہیں؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ میں کیسا کرتے ہو؟ ایک کو چاہتے ایک کو نہیں چاہتے، ایک کو پسند کرتے ایک کو ناپسند کرتے، ایک کو انعام دیتے ایک کو سزا دیتے. بہت سارے سوالات وہ ہیں جو خود بخود اپنی آپ کو سمجھنے کے ذریعے سے پروردگار عالم کے بارے میں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، راستہ کھل جاتا ہے. جو فرمانبردار ہوتا ہے آپ اسے پسند کرتے ہیں، جو نافرمان ہوتا ہے آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو اچھا کام کرتا ہے آپ اسے انعام دیتے ہیں، جو برا کام کرتا ہے آپ اسے سزا دیتے ہیں. ہے آپ ہی کے دونوں بچے، ایسے ہی بندے سب کے سب اللہ ہی کے ہیں. تو جس طریقے سے یہ ایک نظام ہے، ایسے ہی سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ہمارے جسم میں اور ہمارے اسلام میں جو نظام ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ گفتگو یہاں سے میں اپنے تفہیم کے طور پر عرض کروں. نظام اسلام کو سمجھنا ہو تو نظام اجسام کو سمجھنا چاہیے. جسموں کا جو نظام ہے، ایک ہے نظام اسلام، ایک ہے نظام اجسام. اجسام جسم کی جمع ہے. ایسے مجلسوں میں زیادہ مشکل نہیں پیش آتی اس واسطے کہ اچھے خاصے مولوی برادری بھی یہاں موجود رہتی.
نظام اجسام کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک جسم ہے تو یہ جسم کئی اجزاء پر مشتمل ہے. اس میں دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، معدہ ہے، گردہ ہے، پھیپھڑے ہیں، رگیں ہیں، اس میں خون ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھ کان زبان ہے. جیسے ہمارا جسم ایک چیز کا نام نہیں ہے، سینکڑوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. سوچنے کی صلاحیت بھی اس میں چاہیے، سمجھنے کی قوت بھی اس میں چاہیے، ہوا کھینچنے پھینکنے کی قوت بھی اسے چاہیے، ہضم کرنے کی صلاحیت بھی اس میں چاہیے، دیکھنے بولنے سننے کی استعداد بھی اس میں چاہیے، سونگھنے کی قوت بھی اس میں چاہیے، پکڑنے کی بھی صلاحیت چاہیے، جانے آنے کی بھی صلاحیت چاہیے. دوران خون کے واسطے راستوں کی رگوں کی ضرورت ہے. پھر وہ راستوں کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے. کہیں سے بھی کوئی رگ پھٹ گئی تو دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. پھر پائے جانے والے خون کی مقدار بھی مخصوص انداز میں لکوڈ کی صورت میں ہونا چاہیے. گاڑھا ہو گیا بہت تو بھی کام خراب ہو گیا، بالکل پتلا پانی بن گیا تو بھی کام خراب ہو جاتا. گردے فلٹر کرنا چھوڑ دیں، جگر خون بنانا چھوڑ دے، دل پمپنگ چھوڑ دے، خون دوڑنا چھوڑ دے، دل کی حرکت بند ہو جائے، سوچ و بچار کی صلاحیت ختم ہو جائے، سارا نظام برخاست ہو جاتا. کچھ بول رہے ہیں سنائی نہیں دے رہا، دیکھنا چاہ رہے ہیں آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دکھ رہا نہیں، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں زبان حرکت ہی نہیں کر رہی. پوری زندگی اجیرن ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی؟ دوبر ہو جائے گی زندگی پوری. یہ سینکڑوں چیزیں چاہیے اور ان کا کارکرد ہونا چاہیے. یعنی یہ سب چیزیں ہونا اور کام کرنے کی صلاحیت کے ساتھ میں ہونا. کارکرد ہونا بولے اچھا ہوا تم بازو بیٹھ کے سامنے نہیں دکھ رہے، ورنہ جگہ جگہ رکاوٹ ہو جاتی مجھے اردو بولنے میں. اب ان تمام چیزوں میں ہر چیز کا صحیح رہنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. خالی سونگنے کی صلاحیت متاثر ہو گئے تو علاج شروع کر دیتے. سنائی نہیں دے رہا ہے، بے شمار دواخانے وہ خالی اس کے ہیں. نہیں دکھ رہا ہے تو اس کے الگ دواخانے، گردوں کا الگ ڈاکٹر ہے، رگوں کا الگ ہے، ہڈیوں کا الگ ہے، اور دل کا الگ ہے. ہاتھ پاؤں میں حرکت ختم ہو جائے اس کے لیے علیحدہ علاج معالجہ. سب چیزیں ضروری ہے نا. یہ اس لیے سنا رہا ہوں میں تاکہ آدمی کو یہ اندازہ ہو کہ مادی نعمتیں بھی ہمارے ساتھ میں پروردگار عالم نے کتنی غیر معمولی عطا کر رکھی ہیں، اور ان کو کارکرد بنا کر ہمارے اوپر کس قدر بڑا احسان فرمایا ہے. اچھا، ان میں سے کوئی ایک چیز میں کچھ کمی آ جائے، کچھ خرابی آ جائے، خاموش بیٹھ جاتے. کہیں ایک جگہ پھوڑا ہو گیا، سمجھو 60 کلو 70 کلو کا جسم ہے، 5 فٹ کا پلاٹ ہے اور 2 فٹ چوڑا ہے. یہ پورا پلاٹ محفوظ ہے بالکل، خالی ایک جگہ کہیں پھوڑا ہو گیا، اس میں پشش آ گئی، اس میں پیپ آ گیا، اس میں ورم آ گیا، اس میں ٹینش ہو رہی، اس میں درد ہو رہا. علاج کراتے کہ نہیں کراتے؟ اگر یہ بولے کہ ارے بھائی یہ 6 فٹ کے پلاٹ میں ایک جگہ ذرہ کچھ تو بھی ہوا تو کیا ضرورت ہے علاج کی؟ دنیا میں کوئی ایسا عقل مند ہے دیکھے
چھوٹے سے چھوٹی چیز میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو فوراً اس کے علاج کے بارے میں سوچتے، جو خرچہ کرنا پڑے کرتے، کوئی تکلیف اٹھانا پڑے اٹھاتے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے دواخانے میں بیٹھ کے انتظار کرنا پڑے کر لیتے، پہلے پیسے بھرنا ہے بولے تو پہلے پیسے بھر دیتے، وہ کمی دور ہو جانا بس۔ یہ اس جسم کے بارے میں ہمارا حال ہے جو جسم ہر حال میں ختم ہونا ہے، اس میں کسی چیز میں کمی کو آپ برداشت نہیں کرتے، ہم برداشت نہیں کرتے، خالی پورا سر اچھا ہے، کہیں سے ایک جگہ بالا گر جا کے وہاں بالا نہیں آ رہے بولے تو فکر ہو گئی۔ ایک صاحب کے ایک صاحبہ کے سر میں بالا ہی نہیں تھے تو علاج کے سلسلے میں میرے ڈاکٹروں سے مشورہ کرو بول کے بولا، بولے صاحب وہ مصنوعی بالوں کو جلد میں لگا دینے کے واسطے، اصلی بالوں کے نظر آنے کے جیسا لگا دینے کے واسطے 1 انچ پر 1000 روپیوں کا خرچ ہے۔ جہاں تک پورے سر کا تعلق ہے، پورے سر کا خرچہ تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، بولے بالا چپکانے کا مستقل شعبہ ہے تو وہ بھی ایک، مگر فکر لاحق ہو گئی کہ صاحب ذرا سا ایک جگہ بالے نہیں آ رہے ہیں، فکر ہو گئی، نہیں آنے کی جگہ آ گئے تو نہیں آنے کی فکر ہو گئی، آنے کی جگہ نہیں آئے تو نہیں آنے کی فکر ہو گئی۔ یہ جسم کا ایک نظام ہے، یہ سمجھ میں آ رہا نا؟ اچھا، یہ جسم کے نظام میں حکمران کتنے ہیں؟ حکمران بھی ایک ہی چیز، دل بولتا یہ کرو بولے تو کرنا، دل بولتا نہیں کرو بولے تو نہیں کرنا۔ کتنے حکمران ہیں؟ ایک ہی چیز نا۔ جس طریقے سے جسم کا یہ ایک نظام ہے، اس سے متعلق علم بھی ہے کہ اسے صحیح رکھنا ہے تو کیا کیا کرنا ہے، اس سے متعلق ایک عمل بھی ہے کہ اس کو صحیح رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے، اس سے متعلق ایک غذا بھی ہے کہ اسے صحیح رکھنا ہے تو کیسے غذا دینا، اس سے متعلق ایک پرہیز بھی ہے کہ جو نقصان والی چیز ہے اس سے کیسا بچنا، پورا ایک نظام ہے یہ جسم کا، اور اسے کیا کیا چاہیے اس کا پورا بندوبست ہونا ہے۔ اس کو ہوا چاہیے، اس کو روشنی چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اسے غذا چاہیے، ہوا کے لیے گرم ہوا چاہیے، ٹھنڈی ہوا چاہیے، اوسط ہوا چاہیے، تیز ہوا چاہیے، لمبا چوڑا ایک نظام ہے۔ ٹھنڈی ہوا چاہیے اے سی لگاؤ، معمول کی ہوا کسی قدر تیز چاہیے تو پنکھا لگاؤ، نارمل چاہیے تو پنکھا بند کر دو، چاہیے نا۔ گرم ہوا چاہیے تو بھائی ہیٹر لگاؤ، گاڑیوں میں بھی رہتے بٹن، یہ ٹھنڈی ہوا کا یہ گرم ہوا کا، ہر چیز کے پیچھے ایک لمبا چوڑا نظام ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ہمارا جسم تو اتنے سارے اجزاء اور اتنے سارے تقاضے رکھتا ہے، اور اسلام ایک جز کا نام ہے؟ کیا اسلام ایک جز کا نام ہے؟ جیسے نظام اجسام میں سینکڑوں اجزاء پر مشتمل ایک بدن ہوتا ہے اور اس کے متعدد تقاضے ہوتے ہیں، ایسے ہی اسلام میں ایک جزو نہیں ہے۔ اسلام کو بتانے کے لیے 6000 سے زیادہ آیات ہیں، اور اسلام کے اجزاء کو بتلانے کے واسطے ہزارہا احادیث صحیحہ ہیں، اور ضرورتوں کے اعتبار سے 1-2 ضرورتیں نہیں ہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں۔ فکر ایسی ہو، عقیدہ ایسا ہو، علم ایسا ہو، عمل ایسا ہو، اخلاق ایسے ہوں، رہائش ایسی ہو، سلوک ایسا ہو، عبادتیں ایسی ہوں،
معاشرت ایسی ہو، معاملات ایسے ہوں، یہ تمام اجزاء کے مجموعے کا نام اسلام۔ اچھا، تمام اجزاء کے مجموعے کا نام جب اسلام ہے تو تمام بدن جس مجموعے کا نام تھا اس میں سے کسی میں فالٹ آ جائے تو درست کرنے کی فکر ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ پھر اسلام اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کے اجزاء میں کمی آ جائے، نقص آ جائے، خرابی آ جائے تو اس کو صحیح کرنے کی فکر ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اب ذرا تقابل کر کے دیکھو، ہمارے اجزاء اور اللہ کے اسلام کے تئیں ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہمارے اجسام تو محض اس نسبت کی وجہ سے کہ عطاءً امانتاً عارضتاً ہمارے پاس ہیں، بول رہا ہوں میں، تو فانی جسم کے ساتھ اللہ جل شانہ کی عطا کردہ یہ جو باڈی ہے، چونکہ ہمارے ساتھ میں ہے تو ہم اسے اب اپنی بولنے لگتے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس جسم کے ساتھ اچھا معاملہ، اس جسم کے ساتھ اچھا سلوک، اس جسم کے استعمال میں اچھے نتیجے کے بارے میں جو احکام دیے ہیں وہ کس نے دیے؟ اجسام کس نے دیے؟ اور احکام ان کی دی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز فانی ہے اور ایک چیز باقی ہے، تو ان کی دی ہوئی چیزوں میں سے فانی چیز کو ترجیح دینا شروع کر دی اور باقی چیز کو پوچھ کے ہی نہیں دیکھے۔ توجہ سے، دھیان سے، طلب سے سننا بھائی، اگر توجہ نہیں رہی مسجد میں آنے کے بعد میں ایک قسم کا سکون ہو جاتا آدمی کو، جھمیلوں سے دنیا کے نکل کے آ جاتا، یہاں آنے کے بعد اسے سکون ملتا، سکون ملتے ہی آنکھ بند ہو جاتی، اور آنکھ بند ہونا شروع ہوتے ہی سر جھک جاتا، پھر اس کے بعد میں مول صاحب بولنے کا بولتے رہتے ہیں، میں اپنا ریسٹ از اے بیسٹ، ریسٹ اچھا ہے، اتنا سکون پھر کہیں دوسری جگہ نہیں ملتا۔ گھنٹہ بولنا ہے مول صاحب بول لیں دو، 1.5 گھنٹہ بولنا ہے بولیں دو، میں ہی آرام کر لیتا ہوں، جب گھر کو جاؤں گا تو فریش رہوں گا۔ ملائے کرم یا مت سو بھائی، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ سونا بنانے کی جگہ ہے۔ وہ سونا 50,000 کو تولے والا وہ بنانے کی جگہ ہے، یہاں سونے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ بھی صرف سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں، جس کے دل میں دیکھو دماغ میں دیکھو وہی پیلی دھات ہے، سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں۔ ورنہ جنت کے کپڑے کا ایک چھوٹا سا کنارہ پوری دنیا کو بے حیثیت بنا دے گا۔ تو جیسے جسم بہت سارے اجزاء پر مشتمل ہے، اچھی طریقے سے دل و دماغ میں یہ بات بچھا لیجئے کہ اسلام بھی بہت سے اجزاء پر مشتمل ہے، اور جیسے جسم کے تمام اجزاء کو ہم اچھی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے تمام اجزاء میرے پاس میں اچھی حالت میں رہیں، اس کی فکر کرنا ہے۔ اور جیسے جسم کے مختلف اجزاء میں سے کسی جزو میں کوئی خرابی آتی ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کی جیسے ہم فکر کرتے ہیں، اسلام کے کسی جزو میں کوئی کمی آ جائے، کوئی خرابی آ جائے تو اس کمی کو دور کرنے اور اس خرابی کو ٹھیک کرنے کی فکر دامنگیر ہونا چاہیے۔ ورنہ تو اللہ پاک اگر یہ پوچھ لیے کہ میری دی ہوئی فانی چیز کے تو پیچھے بہت پڑا، میری دی ہوئی باقی چیز کی طرف جی مڑ کر بھی نہیں دیکھا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟
جبکہ جسم کا تعلق خلق سے ہے اور حکم کا تعلق امر سے ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا۔ یہ دو عالم ہیں، عالم خلق، عالم امر۔ عالم خلق کا تعلق چونکہ کثیف اور مادی چیزوں سے ہے، اس واسطے اس کی ضرورتوں کا تعلق بھی کثیف اور مادی چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ لیکن ہماری ارواح کا تعلق چونکہ عالم امر سے ہے، اس کی بنا پر اس کی تمام ضرورتوں کا تعلق بھی ان کے امر سے ہی متعلق۔ اسی لیے ہمارے حضرت کبھی کبھی فرماتے تھے کیا، اگر غذا نہیں چھوڑ سکتے پھر عبادت بھی مت چھوڑو۔ غذا اگر جسم کی ضرورت ہے تو عبادت روح کی ضرورت ہے۔ جب پانی نہیں چھوڑ سکتے تو علم بھی مت چھوڑو، اس واسطے کہ پانی جسم کی ضرورت ہے، پھر علم روح کی ضرورت۔ جیسے پانی سے جسم زندہ رہتا ہے، علم سے روح زندگی پاتی۔ اسی لیے اللہ نے جو علم نازل فرمایا اس کو سبب حیات بتایا۔ جیسے جانداروں کے لیے پانی کو سبب حیات اللہ نے بتایا، ویسے ہی اللہ کے نازل کردہ علم کو بھی اللہ نے سبب حیات بتایا ہے قرآن میں۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں، مگر حافظہ خالی الفاظ میں کے رٹتے، معنی معلوم نہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کیا ہے۔ اور جو حافظ اور مولوی ہیں جن کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے، تو سال تمام پڑھتے نہیں ہیں، رمضان میں پڑھتے۔ اب جب رمضان میں پڑھتے ہیں تو کم از کم 1.25 پارے کی تیاری ان کو کرنا ہے، تو وہی صرف معنی سمجھ لیتے، مفہوم سمجھ لیتے، احکام میں غور کر لیتے، بیٹھے تو 1.25 پارے کہاں سے تیار کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ سینس سے پڑھتے ہی نہیں، اس نتیجے معلوم ہی نہیں ہوتا ان کو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی، کہ پانی ذریعہ حیات۔ اور اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ رسول کی بات کو مان لو جب تم کو بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں حیات دے۔ اسی لیے یہ سامان حیات لانے والے کا نام بھی روح رکھا گیا۔ جبرائیل کا نام روح الامین ہے، نزل بہ روح الامین، یہ ہے قرآن شریف میں، سامان حیات لاتے ہیں وہ، تو ان کا نام روح ہے۔ تو جیسے جسمانی زندگی کے واسطے پانی چاہیے، روحانی زندگی کے لیے علم چاہیے، جیسے جسم کے لیے غذا چاہیے ایسے ہی روح کے لیے عبادت چاہیے، جیسے جسم کے لیے زینت چاہیے ایسے ہی روح کے لیے اخلاق چاہیے۔ پاؤڈر، اسنو، صابن، کیمیکل، رنگ روپ زینت کے لیے ہے نا، روح کی زینت اخلاق سے ہے۔ جسم کے لیے لباس چاہیے، روح کے لیے تقویٰ چاہیے۔
دونوں لباسوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. دو لباس ہیں. یہ لباس کے بغیر رہتے کبھی ہم لوگ؟ اور اگر کوئی پورا لباس نہیں، خالی بازار میں کرتا اتار دیا تو بولے میرا کرتا اتار دیا، میرے کو بازار میں ننگا کر دیا، میری اس قدر ذلت ہوئی، میری اس قدر رسوائی ہوئی، اب میں اس کو نہیں چھوڑتا. اس کو کیا، اس کی کوئی نسل ہی وجود میں نہیں آنا. جی اتنا ناراض ہو گیا. کائے کو بولے تو کسی نے لباس اتار دی. تقویٰ لباس ہے روح کا، اس کی فکر کرنا چاہیے. آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، سفر میں خاص طور سے توشہ چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے. تو اب میرے بھائیو، اسلام کا نظام اجسام کا نظام. اجسام میں حکمرانی کتنوں کی ہے؟ تو پھر اسلام میں کس کی رہیں گی حکمرانی؟ 50 کی. ایک کس رہیں گے نا. تو اپن لوگ کیا کر رہے ہیں اسلام میں بھی؟ انہیں اب کچھ بول رہا وہ کر لے رہے ہیں، اس کے خلاف میں انہیں دوسرا کچھ بول رہا تو ہاں یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. یہ گھر اب چوطرف ہو گیا. اب انہیں کچھ بولا وہ کر لے رہے ہیں، انہیں کچھ بولا وہ کر لے رہے ہیں، انہیں کچھ بولا وہ کر لے رہے ہیں. نماز میں ایک صاحب بولے نماز ایسا پڑھنا، ٹھیک ہے. اور عقیدوں میں عاملہ بول دیے یہ کرو وہ کرو، بولے وہ سن لیتے ہیں. معاملات میں دنیا دار جو کرو بول رہے ہیں، بازار میں جا کے وہ کر رہے ہیں. معاشرت میں گھریلو زندگی میں گھر کے بڑے لوگ، پرانی عورتیں جو بول رہے ہیں، پرانے مرد جو بول رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہر میدان میں الگ الگ لوگوں کو رہنما بنا کے رکھ دیے. وہاں اس کا حکم، وہاں اس کا حکم، وہاں اس کا حکم، وہاں اس کا حکم. جسمانی نظام میں ایک ہی حکمراں ہے، اور اسلام میں ہم نے سینکڑوں حکمراں بنا کے رکھ لی. ہر جگہ صرف ایک کی سننا ہے، ایک ہی سے حکمراں بس. اب وہی احکم الحاکمین ہے. امر صرف اسی کا ہے، جیسے خلق اس کی ہے امر بھی اسی کا ہے. اسی کو فرمایا. کہنے والے نے کہا تھا ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تجھ سے مگر ہوشیار رہو. اس کا حکم کیا ہے وہ دیکھنا ہے. وہ مزاج بنانے کی کوشش کرے بزرگاں، اولیاء، اہل اللہ، علماء ربانی، اصحاب نسبت، اصحاب قلوم، اصحاب سلسلہ. بزرگوں نے یہ بتایا تھا. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. ان کہنے گے تو یہ کام بن جائے گا، ان کہنے گے تو وہ کام بن جائے گا، ان کہنے گے تو وہ کام بن جائے گا. ایک ہی کام ہے جی، ان کو راضی کرنے کا. باقی کاما کا ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. یکسوئی کے ساتھ بس اللہ کے دین کو اپنانا. زیادہ فکر نہیں کرے. ہمارے بڑے لوگ کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، کیا پینیں گے، کیسا پھریں گے، کیسا رہیں گے، زیادہ نہیں سوچے.
بقدر ضرورت کر لیے، واقعی دل کو لے کے نہیں بیٹھے ان چیزوں کو، ورنہ آج کل تو ہر چیز دل پہ ایسے لے کے بیٹھ گئے کہ اس سے بڑی اہمیت کی دوسری چیز ہے ہی نہیں اب اس کے پاس۔ پیسے ہونا بلکہ بچے بیٹھ جا رہے ہیں، پیسے دو، 100 روپے دو، 500 روپے دو، 1000 روپے دو، 2000 روپے دو بلکہ بیٹھ جا رہا ہوں۔ نہیں دیا بابا، وہ گلاس اٹھایا پھینک دیا، وہ برتن اٹھایا پٹک دیا، وہ کھانے کی چیزاں وہ گرا دیا، وہ چولہے میں جا کے پانی پھینک دیا، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرے، دل پہ ایسا بٹھا لیا وہ 5000 کو جی، اس کے سوا اب اس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کتنے ہی نوجوان ہیں فون دلا بول کے بیٹھ جا رہے ہیں ماں باپ کو، نہیں دلائے بس دل سے نکلتا ہی نہیں فون، دماغ سے نکلتا ہی نہیں فون، ہونا ہے سونا، کوئی کام صحیح نہیں کر رہا، پڑھنے نہیں جا رہا، ستا کی جان کھا جا رہا اماں کی بابا کی، کئی کو بولے تو دماغ پہ سوار ہو گیا وہ پلاسٹک کا ٹکڑا۔ یہ سب نہیں بھائی، دنیا میں اس مقصد کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، یہاں آئے ان کی بندگی کرنے کو، ان کا حکم پورا کرنے کو اس دنیا میں آئے، باقی کتنی خواہشاں یہاں پوری کرنے کی کوشش کرو، کسی کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، کسی کی نہیں، بادشاہوں کی نہیں ہوئی تو میری تمہاری کیا ہوں گی جی؟ بڑے بادشاہوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، فرعون کی بڑی خواہش تھی موسیٰ میرے کنٹرول میں آ جانا، آئے، نمرود کی بڑی خواہش تھی حضرت ابراہیم میرے کنٹرول میں آ جانا، آئے، بہت سے بادشاہوں نے چاہا کہ دنیا کے چپے چپے پہ میری حکومت ہو جائے، نہیں ہو سکی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار دیے اپنے حکومتوں کی برقراری کے لیے، نہیں قائم رکھ سکے۔ ایک تو میرے کو موت آتش نہیں بولتا تھا، ایک ایسا بھی فرما روا گزرا ہے جو یوں کہتا تھا کہ میرے پاس موت آتش نہیں، اس کو بھی آئی، ایک کتا پال کے رکھا تھا بادشاہ نہیں کوئی اور، تو اسے بولے کتا کہیں کو پالا، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو بولے کتا پال کے رکھ لینا، اب انہیں فرشتہ آتا نہیں، میری روح نکالتا نہیں، انہیں آئیں گا تو روح نکالیں گا، تو کتا رہیں گا تو انہیں نہیں آئیں گا۔ یہ اس کی سمجھداری کسی بزرگ کے پاس پہنچی تو انہوں آ کے بولے کرتے کتے مرے سو دیکھے نہیں دیکھے، ہاں دیکھو وہ کتوں کو مارنے والا جو فرشتہ رہتے ہیں وہ آئیں گا تیرے پاس۔ کسی کی خواہش پوری نہیں ہوئی، سینکڑوں ہزاروں بادشاہ گزرے، سونے کے تخت بنا لیے، سونے کے ناشتے کوستے مورا بنا لیے اپنے تختوں کے اطراف میں، نگرانی کر لینے کے واسطے سینکڑوں فوجیوں کو 24 گھنٹے لگا کے رکھی، کسی کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اور آج کل کے یہ جو حکمراں ہیں نا، ان میں سے بھی کسی کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، قانون بنا لے رہے ہیں لانگ لائف میچ بول کے، اگر غنیمت ہے پوری زندگی میچ بول کے بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اس کو معلوم ہے کہ میں جب تک رہوں گا میں بھی جانے والا ہے، اس کے باوجود چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اہل اللہ نے وہ دولت، وہ نعمت اور وہ چیزیں لوگوں میں بانٹنی چاہیے جو ان کے پاس سے کبھی زائل نہ ہو،
جس کا اثر کبھی ختم نہ ہو، جو نعمت ملے تو ہمیشہ کے لیے ملی رہے، جو دولت ملے تو ہمیشہ کے واسطے یہ دولت مند رہے، بلکہ جو حسن ملے تو وہ ہمیشہ کا ملے، جو سکون ملے تو وہ ہمیشہ کا ملے، جو راحت ملے تو وہ ہمیشہ کی ملے، جو کامیابی ملے تو وہ ہمیشہ کی ملے، وہ دولت تقسیم کرے بزرگاں۔ اب ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، ان کا نہیں کیا ہے، انہوں دیتے ہیں کیا بولو، ان کا نہیں کیا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ ان کے پاس میں سونے چاندی کی اینٹاں ہیں، ٹھیکرے نہیں ہیں، تو بول سکتے ہیں آپ۔ باقی جو دولت ان کے پاس ہے اس سے زیادہ قیمتی دولت کسی کے پاس نہیں، اور جو سکون و راحت ان کے پاس ہے وہ سکون و راحت کسی کے پاس نہیں، اور جو چیز وہ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز ہے جس کا کبھی خاتمہ نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ایسوں کو فرمائیں گے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، پوری سلامتی سے آ جاؤ، ابھی ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جو وہ چاہیں گے ملے گا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس میں ان کی چاہت سے بھی زیادہ ملے گا، جو ہم چاہ سکتے ہیں اس سے زیادہ ملے گا۔ جہاں تک چاہ سکنے کے تعلق میں بہت وسیع ہے نا، جو ہم چاہ سکتے ہیں اس سے زیادہ ملے گا۔ اس واسطے پہلے اپنا دل دماغ صحیح کر لینا، مجھے کیا کرنا ہے، کیا لینا ہے، کیا سیکھنا ہے۔ اب اسلام کا ایک نظام ہے، جیسے اجسام کا ایک نظام ہے، اور جیسے اجسام کے نظام میں کسی جزو کے اندر خرابی پیدا ہو تو اس خرابی کو دور کرنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے احکام میں جس حکم میں میرے اندر ان میں خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنے کا مجھے ویسا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوشش میں لگنے کا نام ہے اصلاحی تعلق۔ اصلاح بولے تو اس کی کہنا خراب ہو گئے سو چیز کو درست کرنے کا نام اصلاح ہے۔ جو چیز بگڑ گئی اسے ٹھیک کرنے کا نام اصلاح ہے۔ گھر کی دیوار کہیں سے گر گئی، چننا گر گیا، کہیں سوراخ پڑ گیا، یہ گر گیا، بھئی کیا کر رہے ہیں؟ بولے تو گھر کی ذرا اصلاح و مرمت کر رہا ہوں۔ بولے بگڑے ہوئے گھر کو درست کرنے کا نام اصلاح۔ تو میرے اندر ان میں جو بگاڑ آ گیا اس بگاڑ کو درست کرنے کا نام اصلاح ہے۔ کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا مطلب سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا ابھی بھی؟ مگر کبھی غورش نہیں کر رہے کہ میرے میں ہے کیا خرابی جس کی میں اصلاح کروں۔ اس وقت میں جو ذہن ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ میرے میں کون سی خرابی ہے جس کی میں اصلاح کروں۔ ارے بھائی اللہ کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند کو غالب کر لیا، یہ صحیح حالت ہے یا بگڑی ہوئی حالت ہے؟ ایک ہے اللہ کی پسند، ایک ہے میری پسند، اور ایک ہے اللہ کا حکم، ایک ہے میرے نفس کا حکم، ایک ہے اللہ کی مرضی اور ایک ہے میری خواہش۔ کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ اپنی خواہش کو اہمیت دے رہے ہیں، ہے نا؟ اپنی پسند کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنے نفس کے حکم کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو درست ہے کہ بگڑا ہوا ہے؟ تھوڑا بگڑا ہوا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے؟ چھوٹی بیماری ہے، بڑی؟ کینسر سے بڑی، ٹی وی سے بڑی بیماریاں ہیں جو اس وقت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اعمال کی اتنی رغبت نہیں ہے جتنے پیسوں کی رغبت ہے۔ بیماری نہیں ہے، بیماری جو ہے نا،
دل دماغ میں دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کبھی ہے ہی نہیں، اچھی حالت ہے۔ ہزار لوگوں سے تعلق ہے، اس کے پہننے کا اسٹائل ایسا ویسا پہن دو، اس کے کھانے کا اسٹائل ایسا، اس کے چلنے کا اسٹائل ایسا، جی اس کے بالوں کی کٹنگ کا اسٹائل ایسا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ ہے، کبھی خیال ہی نہیں آ رہا۔ صحت مند ہے، بیمار ہے نہیں، چھوٹی بیماری ہونا بڑی، سمجھ میں آ گیا تو اچھا ہے۔ دواخانے دواخانے دواخانے، حیدرآباد دواخانوں کا شہر بن گیا جی، اور پوری دنیا بیماروں کا شہر بن گئی۔ وہ لوگ سمجھتے اتنے لوگ بیمار ہیں، اتنے فیصد اتنے فیصد اتنے فیصد بول کے، حقیقی بیمار کتنے لوگ ہیں وہ فیصد بزرگان دین سے پوچھ ہو جائے گی، وہ لوگ بتاتے کتنے فیصد بیمار ہیں۔ خانقاہ بولے تو یہ بیماریوں کے علاج کرنے کا نام ہے، یہ بیماریوں کے علاج گاہ کا نام ہے خانقاہ۔ ڈاکٹر دواخانے میں آنے کے بعد میں کیسا رہتا، ہمیشہ سوئے ہوئے رہنا، بولے تو ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو تو میں دیکھا، ان کو بولے تم حرکت نہیں کرنا، پاوا نہیں ہلانا، ہاتھا نہیں ہلانا، بولے تو انہیں چونکہ ذرا سن رہا نہیں تھا، بے چینی اور تکلیف کی وجہ سے، تو میں دیکھے سو بول رہا ہوں، اس کے دونوں ہاتھا بھی پلنگ سے بند دیے، ادھر سے ایک ہاتھ، ادھر سے ایک ہاتھ، ادھر سے دو ٹانگا بھی مر دیا، انہیں ہریش نہیں سک رہا۔ میں جا کے دیکھا تو انہیں دانتا پیس رہا تھا بس خالی جی، غصے کے مارے۔ ڈاکٹر طے کر دیا کہ ہلنا نہیں ہل رہا۔ کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ڈاکٹر بولتا پلاسٹر ڈال دو، یہاں سے لے کے یہاں تک، انہیں سیدھا موڑنا بھی چاہے تو نہیں موڑ سکنا بول کے اوپر سے پلاسٹر ڈال دیتے ایسا سخت کہ اس کو توڑنے کے واسطے ہتھوڑا جی استعمال کرنا پڑتا۔ انہیں بولتا اتنے دن تک تمہارا پاؤں سیدھا رہنا، یہ نہیں نکالنا ہے، بولے تو ٹھیک ہے، یہ کھانا وہ کھانا بس بول کے بولے تو وہی کرنا۔ میں بھی جا کے 15 دن پڑھا تھا تو صبح میں لا کے ایک اڈلی دے رہے تھے، بس پہلے ہی نہیں کھائی جاتا، پھر اس کے اوپر سے وہ لا کے وہ اڈلی دیے تو کہاں سے کھائی جاتی، دوسری کوئی چیز دے رہے نہیں۔ ایک بیمار کے پاس میں گیا، پوچھا کیا حال چال ہے، بولے تو 2 اڈلی 1 چپاتی، تھوڑا سا یہ پیالی بھر کھانا دے رہے صاحب، کیسا کام چلے گا سمجھ نہیں آ رہا میرے کو، بولا میں بول رہا ہوں میرا پورا کھانا چوتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو بولے وہ سن رہے، اتنے دن دواخانے میں رہنا بولے تو ٹھیک ہے، اتنا بل بنتا بولے تو ٹھیک ہے، ایسا ایسا رہنا بولے تو ٹھیک ہے، پڑھے رہو بولے تو پڑھے رہنا ہے، انہیں چہل قدمی کرو بولے تو چہل قدمی کرنا ہے، یہی لباس پہننا وہی لباس پہننا ہے بولے تو ٹھیک ہے۔ آپریشن تھیٹر میں اگر لے جا رہے تو ان کے ہی آدمی آتے ہیں، وہ اپنے کپڑے بدل دیتے ہیں، ان کا اپنا مخصوص قسم کے لباس کر دیتے ہیں، وہ لا لیتے، وہ لے جانے کا لیٹا کے کیا بولتے کہ کیا نہیں کہ اسے جی اسٹریچر، اس پہ لیٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو سمجھ میں آتا کہ اس کو کائی کے واسطے زبا کرنے لے جاتے ہیں کیا بول کے سمجھ میں آتا، جا رہا ہوں اپنا علاج کر رہا ہے، اسے بیماری ہے، بیماری کے علاج کے واسطے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ خانقاہوں میں آگے موبائل نہ بند رکھو بولے تو نہیں بند رکھو، آئے علاج کو موبائل بند نہیں کر رہے، ضروری بات مت کرو، سامنے سے ہٹنے کی دے رہے بس۔ اخلاق عادات جیسے کہ ویسے، معمولات کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں، بھائی اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک صاحب رکے ہوئے تھے، ٹھہرنے کے واسطے ایک اور صاحب بھی آئے بعد میں، تو بات کرنا یہ کرنا وہ کرنا، اپنی نماز اپنی تلاوت اپنا ذکر، بس مجلس کا وقت ہو گیا تو جانا، حضرت کی مجلس میں بیٹھنا، اس کے علاوہ
کوئی کام نہیں. ایک صاحب ایک دفعہ دکھے, 2 دفعہ دکھے, 3 دفعہ دکھے. تو پہلے گئے سو جو صاحب تھے انہوں پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں, کتنے دن کے واسطے آئے ہوئے ہیں بول کے پوچھے. بس اتنا ہی پوچھے اور کچھ بھی نہیں. اور رپورٹ پہنچ گئی حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کو. ایسا پوچھے بول کے ان کو بلا کے بولے آپ کو خانقاہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے؟ تو نہیں. پھر آپ نے ان سے کیوں پوچھا؟ اصلاح ویسی تھوڑی ہوتی, ایسا کرے تو ہوتی. اس واسطے میں بولتا ہوں اصلاح کے واسطے کسی زناٹ پیر کے پاس جاؤ, صحیح اصلاح ہوتی. نرمی سے, محبت سے, سمجھ میں آنے والے انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ اصل بات سمجھ لیں, من مانے نہیں. بہت آسانی سے بول لیتے ہیں ہم لوگ. کلمہ طیبہ پڑھنے کا منشا کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنا. ہر ایک کے زبان پر یہ جملہ ہے, لیکن روز بروز من چاہی بڑھتی جا رہی ہے, رب چاہی بند ہوتی جا رہی ہے. کہنا کچھ ہو گیا, کرنا کچھ ہو گیا. جی چاہا سو چھوڑ کر رب چاہا کرنا, یہ مطلب ہے نا اس کا. اب رب چاہا تو معلوم کرنے سے معلوم ہوگا کہ رب کیا چاہ رہے, دیکھنے میں کیا چاہ رہے ہیں, بولنے میں کیا چاہ رہے ہیں, سننے میں کیا چاہ رہے ہیں, لینے میں کیا چاہ رہے ہیں, چلنے میں کیا چاہ رہے ہیں, سوچنے میں کیا چاہ رہے ہیں, سمجھنے میں کیا چاہ رہے ہیں, کھانے میں پینے میں کیا چاہ رہے ہیں, اخلاق و عادات اور صفات میں کیا چاہ رہے ہیں, آمدنی میں خرچ میں کیا چاہ رہے ہیں, اللہ کا چاہا ہوا کیا ہے, کتنے دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہمارے بڑوں کا دیا ہوا سمجھنے کے واسطے ہم لوگ تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا. کچھ نہیں, صرف یہ 2 جملے سمجھ میں آ جائیں, زندگیاں صحیح ہو جائیں گی. اور بولنے والے یہ نہیں بولے من چاہا عبادت چھوڑ کر رب چاہی عبادت کرنا, یہ نہیں بولے. من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنا, یہ کہا تھا ہمارے بڑوں نے. اب زندگی تو رات کا نام بھی ہے اور دن کا بھی, زندگی تو غمی کا نام بھی ہے اور خوشی کا بھی, اور زندگی تو راحت کا نام بھی ہے اور تنگی کا بھی. تمام اجزاء پر مشتمل ہے. اس لیے ایک نظام ہے, اسے سمجھنا چاہیے. جیسے جسمانی نظام میں بہت سے اجزاء ہیں, ایسے ہی اسلام کے بھی بہت سے اجزاء ہیں. اور جیسے جسم کے بہت سے اجزاء میں سے ہر جزو کی اہمیت ہے, ایسے ہی اسلام کے تمام احکام میں سے ہر حکم کی اہمیت ہے. اور جیسے جسمانی نظام میں کسی جزو میں کسی قسم کی خرابی آنے پر اس کے اصلاح کی ضرورت ہے, ایسے ہی اسلام کے احکام میں سے کسی حکم میں ہماری زندگی میں خرابی آ جائے تو اس خرابی کو دور کر کے صحیح حکم اسلام زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اور جیسے جسم کے اجزاء میں سے کسی جزو کے بیمار ہونے اور علاج و معالجے کی ضرورت پر جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا پڑتا ہے, ایسے ہی اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جون سے احکام میں بیماریاں پیدا ہو گئی ہے, ان بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے بھی وہ پورا اہتمام کرنا چاہیے جس کی ضرورت. ہم لوگ کیا بولتے, ٹائم نہیں ملا مول صاحب, اس واسطے نہیں آیا, وہ کام آ گیا اس واسطے نہیں آیا جی. اور کیا ہو گیا میرے کو نہیں معلوم, یہ کام کے واسطے جب بھی چاہتا ہوں آنا کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیش آ جاتی. بیمار ہونے کے بعد میں پوری رکاوٹیں ایک طرف کر کے پہلے وہاں جاتا. کئی کو بولے تو بیماری کا مسئلہ ہے بھائی, 3 چیزوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ایک جملہ مشہور ہے, کیا
فرض کو کم نہیں سمجھنا، فرض کو کم نہیں سمجھنا، قرض کو کم نہیں سمجھنا، مرض کو کم نہیں سمجھنا، ہے نا؟ یہ معمولی مت سمجھو، بولے فرض کو، قرض کو، مرض کو. تو مرض کو معمولی نہیں سمجھ کے پورے کام ایک طرف کر کے مرض کے علاج پہ چلے جاتے. لیکن اپنی یہ روحانی بیماریوں کے علاج کے واسطے جب جانے کی ضرورت پڑی تو یہ کام آ گیا تھا، وہ کام آ گیا تھا. اور ارے بھائی ایسا کیسا بار بار بولے تو کیا ہو گیا مول صاحب؟ معلوم نہیں، جب بھی نکلنا چاہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ کام تو بھی آ جا رہا، رکاوٹیں بھی ہو جا رہی. اس کے نتیجے میں جہاں چلے تھے، جہاں سے چلے تھے، ابھی بھی وہیں سے بہت سارے چلتے رہتے، پلٹ کے دیکھے تو وہیں سے رہتے پھر. معلوم؟ اچھا، یہ جسمانی نظام کو صحیح رکھنے کے واسطے خون کا دوران مسلسل ہر جگہ چلتے رہنا ضروری ہے نا. باریک سے باریک شریانوں میں بھی دوران خون ہونا ضروری ہے، موٹی موٹی راستوں میں بھی دوران خون چلتے رہنا ضروری ہے. وہ نظام مسلسل چلتے رہنا بھی چاہیے نا. ایک خط چلا دیے، ختم ہو گیا قصہ. چل سکتا ہے ایسا؟ ویسے محنتوں کا نظام، فکروں کا نظام، تربیت کا نظام، اصلاح کا نظام، صحبت صالحین کا نظام، علم کے حاصل کرتے رہنے کا نظام، یہ سب مسلسل ہونا. بہت سارے لوگ آگے بولے پابندی نہیں ہو رہی، کیا کرنا ہو؟ ارے بھائی تم کر سکتے پابندی نہیں، وہ سب میں بہت کوشش کر رہا ہوں مگر نہیں ہو رہی پابندی. اور آپ کھانا پابندی سے کھا رہے ہیں؟ ہاں کھا رہا ہوں. کیسے پابندی نہیں ہو سکتی بول رہے نا تم؟ کھانا کیسے کھا رہے؟ پابندی کھانا پابندی سے، پینا پابندی سے، چائے پابندی سے، شربت پابندی سے، جی معمول کے ہر چیز پابندی سے. دکان کو پابندی سے جا رہے. ایک صاحب تو دوا خانے سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر کو آنے کے بجائے دکان کو چلے گئے. بازار بند کے دن بھی بازار نہیں بند کر رہے، دکان نہیں بند کر رہے، بورڈ لکھ کے لگا دیے. جیسے منگل کا دن، اتوار کا دن، منگل کے دن لکھا ہوا ہے دکان اتوار کو بند رہیں گی، اتوار کے دن لکھا ہوا ہے دکان منگل کو بند رہیں گی. یعنی ایک ہی بورڈ ہے، ایک طرف یہ لکھ کے رکھا ہے، ایک طرف یہ لکھ کے رکھا. وہ دن آتے ایسا پلٹا دیتا وہ، مگر بند نہیں کرتا دکان. دنیا کے ہر معاملے میں پابندی ہے، دین کے معاملے میں نہیں. نفس کے ہر معاملے میں پابندی ہے، اللہ کے معاملے میں نہیں. تو اس لیے آج کے سبق میں کیا ہے، جیسے جسمانی نظام بہت سے اجزاء پر مشتمل ہے، ایسا ہی اسلام کا نظام بھی بہت سے اجزاء پر مشتمل ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جیسے جسمانی تمام اجزاء کی اپنے اپنے نزدیک ایک اہمیت ہے، ایسے ہی اسلام کے تمام احکام کی اپنے اپنے نزدیک ایک اہمیت ہے. اور جیسے جسمانی اجزاء میں سے کسی جزو میں خرابی کی صورت میں علاج و معالجے کی ضرورت ہے، ایسے ہی اسلامی احکام اور اسلامی نظام میں بھی ہماری زندگی میں پائی جانے والی کوئی خامی ہے، کمی ہے، خرابی ہے، بیماری ہے، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور جیسے جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آدمی کو تسلسل سے کچھ چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسے کھانا پینا، غسل کرنا، کپڑے بدلنا ضروری رہتا ہے تاکہ آدمی صحت مند رہے،
تو ایسے ہی اسلامی نظام کو زندگی میں صحت کے ساتھ برقرار رکھنے کے واسطے بھی آدمی کو کچھ معمولات کا پابند ہونا چاہیے۔ اور جیسے جسمانی نظام کے خراب ہونے پر بگڑے ہوئے نظام کو درست کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کسی ڈاکٹر سے رجوع ہونا پڑتا ہے، ایسے ہی اسلامی نظام میں میری زندگی میں پائی جانے والی خرابی کو دور کرنے کے واسطے اس کا جو ڈاکٹر ہے اس سے رجوع ہونا پڑتا ہے۔ اور جیسے جسمانی نظام میں بیماریوں پر کچھ دوا، کچھ غذا، کچھ پرہیز کی ضرورت ہے، ایسے ہی اسلامی نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کچھ دوا بھی چاہیے، کچھ غذا بھی چاہیے، کچھ پرہیز بھی چاہیے۔ دوا وہ علم ہے اور تدابیر ہیں جو اس لائن کے ماہر کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ غذا عبادات اور وظائف اور معمولات کا نام ہے، اور پرہیز گناہوں سے بچنے اور روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کا جب اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم صرف ان فکروں پر ہی کرم فرما دیں گے۔ اس بات سے کہ اپن پورے ویسا تو بن کے نہیں جا سکتے جیسے بننا چاہیے، لیکن اگر لگے ہوئے ہیں کام پہ اور اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی اس کی دوسری غرض نہیں، نہ مادی غرض ہے نہ نفسانی۔ دونوں کا فرق سمجھتے ہیں؟ مادی غرض نفسانی غرض کا فرق سمجھتے نہیں سمجھتے۔ مادی غرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ پابند بن گیا تو ایسی صورت میں انہوں تحفہ دیں گے، انہوں ہدیہ لائیں گے، انہوں جو ہے وہاں لے کے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں مجھے رقم ملے گی، کچھ سامان ملے گا۔ یہ مادی نفع۔ نفسانی نفع کیا ہے؟ میرا مقام ہوگا، میرا مرتبہ ہوگا، میری پوزیشن بنے گی، میری شہرت ہوگی، میری عزت ہوگی۔ یہ دونوں قسم کی اغراض سے بلند ہو کر ہم لوگوں کو اپنی اصلاح و تربیت کی شاہراہ پر چلنا چاہیے۔ ویسا نہیں بن سکے جیسے بننا چاہیے، تب بھی جب چل پڑے تو شاید وہ حالت ہو جائے جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گناہگار ترین آدمی جو بہت سے لوگوں کا قاتل تھا، نکلا ایک جگہ سے اور توبہ کرنے کے مقصد سے دوسری جگہ جانے لگ گیا، تو آدھے سے زیادہ رستہ طے ہونے کے بعد میں موت واقع ہو گئی، تو ناپ ہو بولے توبہ کے رستے کے نزدیک ہے کہ گناہ کے رستے کے نزدیک ہے، تو اس کے حق میں ناپ کے دیکھا گیا تو توبہ والا راستہ قریب تھا، تو بولے بخش دو اس کو۔ ایسے ہی اپن اگر ہم راستے پر چلتے رہے اور پروردگار عالم نے ہمارے دل کی نیت کی پاکیزگی دیکھ لی، اخلاص کا جذبہ دیکھ لیا، اور لگا ہوا ہے میرا بندہ، اگر ان کو یہ ادا پسند آ گئی تو بس ایک ہی نالہ اگر وہاں پہنچ جاتا ہے تو کام بن جاتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہم نے بہت سے نالے اور بہت سی شکایتیں اور بہت سے معروضات اور بہت سی درخواستیں بارگاہ الہی میں پیش کی ہیں، لیکن ایک کو بھی پہنچ حاصل ہو گئی تو کام بن جائے گا۔ بس بھائی آج اتنا ہی، کیونکہ مجھے ایک اور جگہ بھی شریک ہونا ہے، ایک جگہ شریک ہو کے آ رہا ہوں، ایک جگہ شریک ہونا ہے، اور جتنی بات ضرورت کی سنانے کی تھی الحمدللہ سنا دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی، 8 بجے یہاں انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اور 8 بجے کے بعد آپ حضرات اپنا معمول پورا کر کے اور کھانا کھا کے یہاں سے جائیے۔ جی اس وجہ سے کہ آپ سب کے لیے کھانا بنایا گیا ہے، بغیر کھائے کے جائیں گے تو وہ بھی ذات طعام کی ذات ہوگی، کھا کے جانا چاہیے۔
یہ چلے گئے نا امول صاحب چلے گئے اس وجہ سے چلو اپن بھی جائیں گے، اور یہاں تو کیا ملتا ہے بہرحال وہی دال کھانا ہو، جان بوجھ کے بنا رہے ہیں وہ. ہمارے بہت سارے ساتھی آئے اچھا اچھا کھلانا چاہ رہے ہیں، ہم بولے نہیں آگے دال کھانا کھا کے جان دے وہ لوگ، مگر وہ بھی لوگ ماشاءاللہ ایسا شوق سے کھا رہے ہیں پوچھے ہمارے. آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد یہاں کا جو مختصر سا معمول ہے وہ معمول پورا کر کے کھانا کھا لینے کے بعد میں اپنی اپنی جگہ رخصت ہو جائیے. نوجوان بچوں سے کہنا ہے سائیکل موٹر چلانے والے ایک طرف سے جاؤ، مناسب رفتار سے جاؤ. کوئی ریس کر رہا، اپنے کو پار کرنا چاہ رہا، اوورٹیک کرنا چاہ رہا، اس کو بولیے تشریف لے جائیے. اسے پیچھے ہو جاؤں گا میں ایسا کیسا کچھ نہیں ہے. احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اور سیدھا جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ. اور بتائے ہوئی باتوں پہ ذرا اچھی طریقے سے دھیان رکھو. اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد ولك الشكر يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم